اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں خلق فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو بہترین شکل و صورت میں خلق فرمایا تو اللہ نے اپنے رب سے اس میں روح داخل کر دی۔ تو سوال یہ ہے کہ روح اور انسان کا آپس کا گہرا تعلق ہے اور ان کے تعلق کے ٹوٹنے کا نام ہے موت۔ تو سوال یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور جو انسان کو عالم میں نیند میں خواب آتے ہیں وہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں یا سچے ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے تو اس کی روح کتنی طاقتور ہوتی ہے، اور اگر انسان اللہ کا نافرمان ہو تو اس کی روح کتنی کمزور اور نحیف ہوتی ہے۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا سوال کہ جب انسان عالم نیند میں ہوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ تو روایات میں یہی ملتا ہے کہ عالم نیند میں انسان کی روح کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے اور عالم ملکوت سے بھی ہوتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام سے مسجد کوفہ میں روز جمعہ کو جب ایک سائل نے سوال کیا تھا کہ اے علی ابن ابی طالب، انسان کی روح اور انسان کے جسم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، اللہ رب العزت نے جو اولاد آدم میں روح داخل فرمائی ہے اس روح کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ عالم برزخ میں انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا حصہ انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ جب انسان سوتا ہے تو حالت نیند میں وہ حصہ جدا ہو کر عالم برزخ میں اور عالم ملکوت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر انسان نیک ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں تو روح کو انبیاء، اولیاء اور ائمہ کی زیارت ہوتی ہے، اور اگر اس کی روح بدکار ہو، روح فاسق فاجر ہو، تو اس بندے کی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، اور وہ روح شیطان کی مختلف شکلیں اور ڈرانی شکلوں کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ یہ روح اگر اللہ رب العزت کی فرما بردار ہو تو یہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کو اڑا کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جا سکتی ہے، اور اگر اس کی روح بدکار ہو تو وہ اتنی نحیف ہوتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو آخرت کی اور جو عالم برزخ کے بہترین منازل اور مقامات ہیں ان تک یہ ترقی اور ارتقاء کا سفر طے نہیں کر سکتی۔ اور یہی روح ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا تعلق جسم سے جدا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے جب روح انسان کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے تو انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ تو روح کو بھی اللہ نے ایسے ہی خلق فرمایا ہے کہ جس طرح انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں اس کے، اسی طرح روح کا لباس اللہ رب العزت نے جسم انسانی کو قرار دیا ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ انسان کے خوابوں کا، انسان کا عالم برزخ میں، عالم ملکوت میں انسان کی روح کے سفر کا تعلق انسان کے اعمال پر ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال کا مالک ہے تو اس کی روح اچھے خواب دیکھتی ہے اور اچھے مقامات کی سیر کرتی ہے، اور اگر اس کا تعلق برے اعمال سے ہے اور وہ فاسق فاجر ہے تو اس کی روح ترقی کی منازل اور ارتقاء کے سفر سے محروم رہتی ہے، اور اس طرح گمراہی کی وادیوں میں بھٹک کر شیطان کے قبضے میں آ جاتی ہے، اور شیطان پھر جس طرح چاہتا ہے اس روح کو خالق کا نافرمان بنا کر اسے جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو روایات میں بھی ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی روح کی پرورش کرے، کیونکہ روح کا تعلق بلندی سے ہے اور جسم نے نیچے زمین میں جانا ہے۔ تو جسم کو
ہم خوراک سے اور مختلف آسائشات سے جتنا بھی ہم پور کر لیں، جتنا بھی سیراب کر لیں، بالآخر اس نے مٹی میں جا کر بالکل ختم ہو جانا ہے۔ اگر پرورش کرنی ہے، بہترین تربیت کرنی ہے، تو انسان کو اپنی روح کی کرنی چاہیے کہ جس نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے، اور بالآخر اس کی نشو و نما سے انسان جنت میں پہنچ کر بہترین قسم کی آسائشات سے مستفید ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی روح کی اچھی اور بہترین پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اعمال خیر اور اعمال خوب انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔